صيامه إلا السماء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا الشهر وكما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سے ایسے روزہ دار جن کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے رات کا قیام کرنے والے جو سوائے تھکاوٹ کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے، اجر و ثواب سے محروم رہتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان سارا دن بھوک پیاس بھی برداشت کرے اور اس کے باوجود ثواب سے محروم رہے۔ جو ہم نے تقاضا سمجھا ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ صرف صبح سے شام تک کھانا پینا کچھ نہیں ہے، لیکن روزے کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں۔ روزے کے ساتھ انسان اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے۔ ہاتھ غلط نہیں اٹھیں گے، زبان غلط نہیں بولے گی، نگاہ غلط نہیں اٹھے گی، پاؤں غلط چل کے نہیں جائیں گے، تب روزے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو زیادہ کردار ہے مین وہ زبان کا ہے۔ ایک صحابی نے جب سوال کیا نبی علیہ السلام سے کوئی ایسا عمل بتائیں نجات مل جائے، من نجات، فرمایا امسک علیک لسانک کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، نجات مل جائے گی۔ تو بہت سے جرائم ہیں جو زبان کے ساتھ وابستہ ہیں، بلکہ جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے منافق کی 4 علامتیں بیان کی ہیں، ایک میں 3 ایک میں 4 کا ذکر ہے، ان میں سے 3 کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا خاصم فجر۔ بات کرے جھوٹ بولے، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے۔ وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے، مکر جائے، تو وعدہ بھی انسان زبان سے کرتا ہے، پھر انکار کر دیتا ہے۔ ویسے تو آج کل فن بن گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم یو ٹرن نہ لیں تو اس وقت تک لیڈر نہیں بن سکتے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کون سا قرآن و حدیث ہے۔ آپ سب جانتے ہیں میں کس کا نام لوں۔ تو وعدہ قرآن و حدیث ہے، اوفوا بالعہد، یہ قرآن ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ تو انسان جھوٹ سے اپنی زبان کو باز رکھے، وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، اس کو نبھائے۔ یہ 2 چیزیں، اور تیسری اذا خاصم فجر، معمولی بات کی تکرار ہو گئی تو گالی گلوچ پہ اتراتا ہے، تو اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ ما سوائے ایک اذا اؤتمن خان، امانت کی خیانت، یہ پریکٹیکل لائف میں اس کا تعلق ہے۔ تو زبان کو انسان کنٹرول میں رکھے، اپنے قابو میں رکھے، زبان کا استعمال صحیح کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود شریف پڑھے، ذکر اذکار کرے۔ اور وہ حدیث جس پر درس بخاری ہوتا ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں جب تولا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص انسان 3 دفعہ پڑھے، پورا قرآن پاک کو مکمل کرنے کا ثواب ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ غیبت بھی انسان کرتا ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے بڑھ کے جرم غیبت ہے۔ غیبت سے انسان باز رہے، اور اسی طرح خوشامد سے باز رہے۔ یہ جو زبان کے ساتھ بے شمار جرائم وابستہ ہیں، ان سے انسان کنارہ کشی کرے تاکہ روزے کا تقاضا پورا ہو سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین روزہ رکھنے کی بھی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔